بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا دودھ پیا اور پھر کس کس کا؟ تفصیل وار بیان کرو۔ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور پھر چند دن بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی۔ سوال: سویبہ اس وقت آزاد تھی یا باندی؟ جواب: آزاد تھی۔ سوال: کب آزاد ہوئی اور کس طرح؟ جواب: جب سویبہ نے اپنے آقا ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر دی تو ابو لہب نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورتوں کا دودھ کیوں پلایا گیا؟ جواب: عرب کے بڑے لوگوں کا عام قاعدہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے یعنی اڑوس پڑوس کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ جسمانی صحت میں ترقی ہو اور زبان بھی صاف ہو جائے، کیونکہ شہروں کی زبان باہر کے آدمیوں کے ملنے جلنے سے صاف نہیں رہا کرتی۔ سوال: حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی؟ جواب: چونکہ اس قبیلے کی عورتیں عام طور سے قریش کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور سال میں 2 مرتبہ اسی غرض سے مکہ آیا کرتی تھیں کہ جو بچے پیدا ہوئے ہوں ان کو دودھ پلانے کے لیے لے آئیں۔ اسی وجہ سے اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی طائف سے چل کر مکہ آئی تھیں۔ پھر چونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کم تھا لہذا خوشحال لوگوں کے بچوں کو تو نہ لے سکی، یعنی مالدار بچوں کو تو نہ لے سکی۔ حضرت کی خدمت کی سعادت ان کے ہاتھ لگ گئی، یعنی یہ قیمتی موقع انہیں مل گیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ سوال: اس یتیم موتی یعنی حضرت کے قدموں کی بدولت کیا کیا برکتیں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور ان کے قبیلے والوں پر ظاہر ہوئی؟ جواب: بہت کچھ، چند یہاں درج کی جاتی ہیں یعنی بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ اتنا بڑھ گیا کہ ان کا بچہ جو پہلے بھوکا رہا کرتا تھا اب حضرت کے ساتھ وہ بھی شکم سیر ہونے لگا، یعنی پیٹ بھر کے دودھ پینے لگا۔ نمبر 2، اونٹنی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا خدا کے حکم سے اتنا دودھ دینے لگی کہ سب کو کافی ہوتا تھا۔ نمبر 3، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خچر پر سوار ہو کر آئی تھی جو بہت کمزور اور دبلا تھا، یعنی دبلا پتلا تھا اور سب سے پیچھے چلتا تھا، لیکن واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بدولت خدا کے حکم سے ایسا چست اور تیز ہو گیا کہ سب کے آگے چلنے لگا۔ نمبر 4، جب مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ قحط کے باعث بکریاں بالکل سوکھ گئی تھیں، یعنی خشک سالی اس قدر تھی کہ بکریاں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتی تھی اور بالکل دبلی پتلی ہو گئی تھی، دودھ خشک ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان میں برکت ہو گئی اور پورا دودھ دینے لگی۔ سوال: اس عرصے میں کیا کوئی عجیب واقعہ بھی پیش آیا؟ جواب: 2 سال بعد جب دودھ چھڑا دیا گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، مگر وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا، یعنی عام بیماری پھیلی ہوئی تھی جسے مہاماری کہتے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا لطف پہلے اٹھا چکی تھی۔ آب و ہوا کی خرابی یعنی موسم کی خرابی کے بہانے سے واپس لے آئی۔
کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ عجیب واقعہ یہ دیکھا گیا کہ دو فرشتے انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا سا سینہ اور شکم مبارک چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا اور نور سے بھر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ پھاڑا، دل مبارک نکالا اور اس میں نور بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسرے شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل تشریف لے گئے تھے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے ذاتی بیٹے کے ساتھ جنگل گئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا کرتا تھا۔ آپ کے بھائی نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس واقعے کی خبر دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوف پیدا ہوا، یعنی ڈر پیدا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا گئی۔ خلاصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر سویبہ نے، اور پھر مستقل طور سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خدمت سپرد ہوئی۔ 2 سال دودھ پلایا گیا اور اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بہت کچھ برکتیں ظاہر ہوئیں، جن میں سے 3-4 کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔